گرمی کا موسم تھا، دور دراز کا سفر تھا، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس غزوے سے کامیاب واپس لوٹے مدینے کی طرف، تو ایک جملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رجعنا من جہاد الاصغر الی جہاد الاکبر، ہم ایک چھوٹے جہاد سے ایک بڑے جہاد کی طرف لوٹ رہے ہیں۔ مدینے کی طرف آ رہے تھے، لڑائی چھوڑ دی تھی انہوں نے، مطلب لڑائی سے واپس آ رہے تھے، اور یہ جملہ ارشاد فرمایا حضور نے، رجعنا من جہاد اللہ، ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف لوٹ رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع جہاد فی سبیل اللہ کی اقسام۔ دیکھیں، ایک تو یعنی پہلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنی زندگی کا ایک ٹارگٹ اپنے لیے متعین کر لیں۔ جب تک آپ دنیا کے دھوکے میں پڑے رہے، جو فرض عین ہے جہاد فی سبیل اللہ، اس کی آپ کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہوگی، بلکہ دین سے جو بھی چیزیں تعلق رکھتی ہیں آپ کی نظر میں وہ غیر اہم ہوگی، چاہے وہ کتنی ہی ضروری کیوں نہ ہو۔ مثال کے طور پہ حکم الہی ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، ہماری نظر میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اس کا یعنی اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کا مطلب یہ ہے کہ زندگی اللہ کی مرضی سے گزارو، لیکن اللہ کی رضا، اللہ کی مرضی، ہماری نظر میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ہمارا نفس ہم پر غالب ہے اور ہماری خواہشات ہم پر حاوی ہیں، اور ہم اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں اور گزارنا چاہتے ہیں، یہاں تک کہ ہم اللہ کی مرضی نہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اور اگر جان بھی گئے تو پھر اس کے لیے اس پر عمل ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ یہ بات بھی نوٹ کر لیں۔ تو بہرحال جہاد فی سبیل اللہ، ایک تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں جہاد جو ہے اللہ کے راستے میں جہاد، اب پھر اس کی اقسام آ جاتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سا جہاد افضل ہے، حقیقی مجاہد کون ہے، کون سا جہاد افضل ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ المجاہد من جاہد نفسہ، کہ مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرے، کوشش کرے۔ اب نفس جو ہے، نفس امارہ ہے، میں نے اس کے بارے میں آپ کو بتا بھی دیا ہے، مختصر طور پہ میں یہ بتاتا ہوں کہ نفس جو ہے ایک مزاحمتی قوت ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف جانے سے روکتی ہے۔ آپ نے اس کا مقابلہ کرنا ہے، کوشش کرنی ہے، اپنی مرضی کی بجائے اللہ کی مرضی کو تلاش کرنا ہے اور اللہ کی مرضی سے زندگی گزارنا ہے۔ اس کو کہتے ہیں جہاد بالنفس۔ المجاہد من جاہد نفسہ، مجاہد حقیقی وہ ہے جو اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرے۔ ظاہر ہے کہ نفس جو ہے وہ ہم پر حاوی ہے۔ ابتدائی حالت میں ہمارا نفس جو ہوتا ہے وہ نفس امارہ ہوتا ہے، اور وہ برائی پر انسان کو آمادہ کرتا ہے۔ برائی کیا ہے؟ کوئی خاص، ہم نے تو اس کی لمیٹیشن لگا دی ہے۔ برائی نہیں، برائی وہ ہے، برائی یہ ہے کہ آپ اللہ کو بھول کے زندگی گزاریں، یہ اصل برائی ہے۔ اللہ کی یاد میں زندگی گزاریں گے، یہ اصل نیکی ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں۔ بہرحال نفس، جہاد بالنفس۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس آ رہے تھے، اور وہ غزوہ جو تھا ایک بڑا غزوہ تھا، مشکل حالات تھے، گرمی کا موسم تھا، دور دراز کا سفر تھا، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس غزوے سے کامیاب واپس لوٹے مدینے کی طرف، تو ایک جملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رجعنا من جہاد الاصغر الی جہاد الاکبر، ہم ایک چھوٹے جہاد سے ایک بڑے جہاد کی طرف لوٹ رہے ہیں۔ مدینے کی طرف آ رہے تھے، لڑائی چھوڑ دی تھی انہوں نے،
مطلب لڑائی سے واپس آ رہے تھے، اور یہ جملہ ارشاد فرمایا حضور نے، رجعنا من جہاد اللہ، ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف لوٹ رہے ہیں، یعنی اپنے وطن واپس آ رہے تھے، اپنے شہر میں واپس آ رہے تھے۔ اور تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اصل جہاد جو ہے، کوشش وہ سب سے پہلے آپ کو اپنی نفس سے کرنی ہوگی۔ اور یہ بات دیکھیں، یہ جہاد بالنفس جو ہے یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ میں اللہ تعالیٰ کی یعنی قرآن سے آپ کو ایک آیت پیش کرتا ہوں، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اور اپنے نفس کو خواہشات سے روک لیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ اب جنت ہے، یہ اب جنت میں لازمی جائے گا جس نے اپنے نفس کو خواہش سے روک لیا۔ اب ظاہر ہے کہ نفس، چونکہ میں نے تفصیل بھی بیان کیا ہے لیکن میں مختصر طور پر، نفس کا تعلق ہمارے ظاہر سے ہے، یہ ہمیں ظاہر کی طرف آمادہ کرتا ہے کہ دیکھو ظاہر کو ظاہر کو سوچو اور ظاہر کی بنیاد پر فیصلے کرو۔ آپ دیکھ لیں، ہم سب کو اپنا مال و جان عزیز ہے، مال اور جان، نہ جان خرچ کرتے ہیں نہ مال خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں۔ تو جہاد اکبر ہے یہ، جہاد بالنفس، جہاد اکبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے اسے، جہاد اکبر، الی جہاد الاکبر۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ آپ نے اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا ہے، اور یہ آپ نہیں کر سکتے، یہ بات میں آپ کو نوٹ کرا دوں، آپ نہیں کر سکتے، نفس کو قابو نہیں کر سکتے جب تک آپ دنیا کے دھوکے سے باہر نہ نکل آئیں اور اللہ کو منزل نہ بنا لیں۔ جہاد بن نفس ہو ہی نہیں سکتا، تقویٰ آپ اختیاری نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ کی تو منزل غلط ہے، آپ نے تو دنیا کو حقیقت سمجھ لیا، دنیا کے دھوکے میں آ گئے۔ اب نہ جہاد کی کوئی قسم آپ نہیں کر سکتے، آپ تقویٰ والی زندگی گزار ہی نہیں سکتے۔ بعض لوگوں کو دیکھیں بہت مشکل لگتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بعض لوگ جو ہے کوئی خاص مصروفیت نہیں ہوتی، نماز رہ جاتی ہے، مثال کے طور پہ بات کرتے ہیں، ابھی پڑھ لیتے ہیں، ابھی کرتے ہیں، ابھی پڑھ لیتے ہیں، بس وہ نماز کا ٹائم گزر جاتا ہے۔ اسی طرح اور کام بھی ہیں، یہ نماز کو میں نے ایک آئٹم بنایا نا، دیکھیں بہت سی باتیں، نماز تو ایک خاص یعنی ایک فرض ہے نا، اور اس کی اپنی حکمتیں ہیں، وہ میں نے بتا بھی دی ہیں اور آئندہ بھی آ جائیں گی۔ لیکن نیکی کا کوئی کام اگر کریں بھی تو، لیکن اگر اللہ آپ کی منزل نہیں ہے تو یہ سارے نیکی کے کام فضول ہیں، یہ ضبط ہو جائیں گے، کیونکہ آپ تو منزل ہی بھٹک گئے، آپ نے تو اللہ کو منزل ہی نہیں بنایا، آپ کی منزل تو دنیا ہے۔ وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، آپ تو دنیا ہی پر خوش ہو رہے ہیں، دنیا ہی کے چرچے کر رہے ہیں۔ تو یہ دیکھیں، ہم ایک بہت بڑی غلط فہمی کا شکار ہیں کہ دنیا حقیقت ہے، اور ایک بہت برا ہم فیصلہ کر چکے ہیں کہ ہمیں دنیا چاہیے اور دنیا کی کامیابی چاہیے۔ تو بہرحال میں جہاد فی سبیل اللہ کی اقسام بتا رہا ہوں۔ دیکھیں، ایک میں اور حدیث شریف آپ کو اس کا مفہوم بتاؤں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، تم میں سے ہوشیار انسان وہ ہے جو اپنے نفس کو قابو میں کر لے، من دان نفسہ، جو اپنے خواہشات کو قابو میں کر لے، وعمل لما بعد الموت، اور عمل کرے اس وقت کے لیے جو موت کے بعد ہے۔ اب موت، دیکھیں دنیا میں آپ کی موت ہوتی ہے اور آخرت میں ایک زندگی شروع ہو جاتی ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ موت دراصل ایک نئی زندگی کا آغاز ہے۔ وہ شاعر نے کہا ہے نا کہ موت کو سمجھے ہے غافل اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی، ہمیشہ کی صبح طلوع ہو جاتی ہے، آپ ایک نئی زندگی میں داخل ہو جاتے ہیں، وہاں پر یا تو عذاب ہے یا ثواب ہے، اس کی شروعات ہو جاتی ہیں، اور شروعات تو خیر آپ کی زندگی سے ہوتی ہیں، یہ بات بھی نوٹ کر لیں۔
اللہ کی یاد سے اگر آپ نے منہ موڑ لیا تو آپ کی زندگی تنگ ہوگی، آپ پریشان ہوں گے، آپ بدحال ہوں گے۔ بعض اوقات تو خودکشی کا بھی جی چاہے گا آپ کو کہ میں خودکشی کر لوں، کیونکہ آپ نے تو منزلی دنیا کو بنا لیا ہے۔ آپ تو یعنی رب کو اتنا ناراض کر رہے ہیں، یعنی رب کی مسلمان بھی خودکشی کرتے ہیں، تو وہ اس کا مطلب کیا ہے کہ رب سے آپ نے بالکل ہی تعلق توڑ لیا ہے، رب سے بالکل ہی مایوس ہو گئے، اور آپ نے دنیا ہی کو اپنے کامیابی یا ناکامی کا وہ مدعا بنا لیا ہے۔ بہت بڑی جہالت ہے، بہت بڑی جہالت ہے۔ بہرحال جہاد، میں نے آپ کو جو حدیث سنائی، الکیس، ہوشیار انسان وہ ہے جو اپنے آپ کو قابو میں کر، نفس کو قابو میں، من دانا نفسہ، وہی جہاد بن نفس، وعمل لما بعد الموت۔ دیکھیں جہاد نفس اور جہاد بالمال بھی ہے۔ ابھی وقت اختتام پذیر ہے، یہ موضوعات میں نے پہلے بھی کیے ہیں، پھر بھی آ جائیں گے اور انشاءاللہ بات کرتے رہیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم